بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے انتہائی خاص الخاص حصے کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہ حصہ ہے جناتی مریض کی پہچاننے کا طریقہ، کہ اگر کسی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے۔ سمپل سادہ چھوٹی سی مثال لیجئے کہ اگر کسی کو بخار ہوتا ہے، بخار کو ناپنے کے لیے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کا ترمامیٹر ہوتا ہے یا کچھ علامات ہوتے ہیں۔ جسم بہت گرم ہوگا، سستی کاہلی ہوگی، جسم میں شدید ترین درد ہوگا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، بالکل ہی ہر وقت نیند آ رہی ہوگی، جسم درد سے بحال ہو رہا ہوگا، انسان چیخیں مار رہا ہوگا، چکر آ رہے ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے اس کو شدید ترین بخار ہو چکا ہے، 100 کا، 102 کا ہے، 104 کا، یا فلاں اس کو بخار ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح بخار کے پہچاننے کے علامات ہیں، تو اسی طرح جنات کے پہچاننے کے علامات کیا ہیں اور صحیح علامات کیا ہیں۔ جنات کے پہچاننے کے علامات کیا ہیں، صحیح علامات کیا ہیں، انتہائی خاص حصہ ہے۔ اس موضوع کو میں بیان کروں اس سے قبل کچھ چیزوں کا وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بلا تحقیق کے سنسرائی باتوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا فقدان موجود ہے۔ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جنات پر یا جادو پر، اور تمام کتابیں عرب علماء مشائخ کی کتابیں، ان کو ہمارے ہاں علماء کرام نے، ہمارے مشائخوں نے، ہمارے علماء کرام نے انتہائی اچھی نیت کے ساتھ ترجمہ کر کے پاکستان کے اندر شائع کیا۔ اس کو ہر مکتبے نے، ہر ادارے نے ان کو ترجمہ کر کے شائع کیا۔ ان میں علاج کا طریقہ کار، علامات کیا ہیں، سب شائع کیا۔ لیکن ان کتابوں کے اندر جنات کے متعلق یا جادو کے متعلق جو علاماتیں بتائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری علامات بالکل ہی صحیح نہیں ہیں، بالکل ہی صحیح نہیں ہیں۔ جی ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کتابوں کے اندر جو علاماتیں بتائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری علامات بالکل ہی صحیح نہیں ہیں۔ اب سوال ہے، کیوں صحیح نہیں ہے اسلائی صاحب؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اپنے دور کے بڑے مجدد ہیں، بڑے نام ہے ان کا، تو ان کی کتابوں میں جو انہوں نے علامات بتائی ہیں جنات کی، علاج کی، جادو کے متعلق جو علاماتیں بتائی ہیں، وہ کیوں صحیح نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ، بہت ہی آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے، جو علاماتیں عرب مشائخ نے، عرب علماء نے جو لکھی ہیں، وہ سارے کے سارے عرب جو عوام الناس ہے، عرب مریض ہیں جو وہاں کے، جن پر جنات کا مسئلہ تھا، جادو کا، ان سے مشاہدہ، ترجمہ کر کے، ایکسپیرینس حاصل کر کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھائی ہم نے کسی مریض کا جب علاج کیا تو اس پر جن تھا، تو اس کے اوپر یہ علامات تھے۔ ہم نے کسی مریض کو ہم نے جب اس کا علاج کیا تو ہمیں پتہ چلا اگر کسی کے اندر یہ علامات ہیں تو اس کے ساتھ یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ اب ان کتابوں کو ہمارے ہاں در مستقل طور پر یہاں کئی اداروں نے، کئی مکتبوں نے، کئی علماء کرام نے ان کو ترجمہ کر کے شائع کیا۔ جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے اپنی بیماریوں کی تشخیص کرنا شروع کی۔ اب ان کتابوں کو پڑھنا جب شروع کیا تو پتہ چلا ہر بندے نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، اور پھر انہی کتابوں کو پڑھ کر لوگوں نے دوسروں کی بیماریوں کی بھی تشخیص کرنا شروع کر دیا، بجائے کسی اہل طب سے، کسی اچھے معالج سے رابطہ کرنے کے، اس سے پوچھنے سے، اس سے مشورہ کرنے کے، اس سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ ہمارے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ جب ہم اس کا معائنہ کرتے، جب ہم اس کا تحقیق کرتے، تو پتہ چلتا اس کے ساتھ کوئی میڈیکل کا مسئلہ تھا، یا کوئی زندگی کا مسئلہ تھا، یہ دیگر امور یا دیگر مسائل اس کے ساتھ درپیش تھے۔
اس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ان کتابوں کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی۔ جو ایک بیماری نہ تھا وہ ہو گیا۔ پھر مزے کی بات یہاں تک نہیں رکی، کچھ لوگ تو ان کتابوں کو پڑھ کر روحانی معالج بھی بن گئے، کتابوں کو پڑھ کر معالج بنے ہوئے، اپنے آپ کو راقی کہتے ہیں، ماہر عملیات کے استاد کہتے ہیں، ان کے کئی شاگرد ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر ان لوگوں کو دم کرنا انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے جناب والا، آپ سے سوال سیدھا سادہ ہے، آپ نے ان کتابوں کو پڑھا، یہ جو علاماتیں بتائی گئی ہیں وہ سارے کے سارے عرب مشائخ کی، وہاں کے مریض تو کچھ اور ہیں، پاکستان کے مریض کچھ اور ہیں، وہاں کے مریضوں کے یہاں کے مریضوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اگر وہاں کے علامات کو آپ یہاں لوگوں میں برابری کرو گے یا لوگوں میں مماثلت کرو گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر بندے میں یہی علامات پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو علامات ان شیوخ نے، علماء نے جو بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری علامات پاکستان کے مریضوں کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ وہ ساری کی ساری علامات ہمارے ملک کے اندر میڈیکل نفسیات سے ملتی جلتی علامات ہیں۔ ہر ملک کے اندر بعض بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ کہ ہاں کچھ شوگر زیادہ ہوتا ہے، کسی ملک میں کسی کا شوگر بالکل وہاں نہیں ہوتا، کچھ کے ہاں لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ ملک میں بیماریاں بڑی ایک طرح کی بیماریاں بڑی وہ عام ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقہ کار سے اسی مرض کی خاطر جو کتابیں، جو طریقہ کار، جو وضاح جو بتایا گیا ہے ان کتابوں سے، تو براہ کرم ان میں علاماتیں جو بتائی گئی ہیں اور جو کتابیں جو ترجمہ کر کے پاکستان میں آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی علامات پاکستانی مریضوں میں نہیں ملتا، کیونکہ یہ ساری کے ساری علامات ہمارے ہاں میڈیکل نفسیات سے ملتی جلتی علامات ہیں۔ پھر تیسری بات جو مزے کی بات ہے، پھر ہمارے کچھ اچھے علماء، انتہائی مخلص علماء، اچھی نیت کے ساتھ پھر انہوں نے اپنے دروس میں، اپنے خطبہ کے اندر، جمعوں کے اندر اس کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اب جب بندہ جب کسی مسئلے کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ علامات ہیں، تو لوگوں نے رابطے شروع کیے، تو پھر انہوں نے بھی دم کرنا شروع کر دیا، یا پھر کسی کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ فلاں کے پاس جائیے، دم اپنے آپ کو اپنا علاج کریے، لگتا ہے آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب ایک چیز جب آپ کو پتہ نہیں ہے، براہ کرم کسی اچھے سے معالج سے، کسی اچھے طبیب سے آپ پہلے اس سے پوچھئے کہ جو کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہو کہ واقعتاً وہ صحیح ہے بھی نہیں۔ آپ نے صرف ایک چیز کو دیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ دراصل بیان کر رہے ہو، بجائے اس کو فائدہ ملنے کے۔ حالانکہ بہت بڑا معاشرہ، ایک بہت بڑا ملک اس مرض کے اندر، اس غلط فہمی کے اندر اتنا مبتلا ہو گیا کہ ہر بندہ 10 میں سے 2-3 یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس، لگتا ہے میرے ساتھ کوئی جنات کا مسئلہ ہے، لگتا ہے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر 2 دن اس کو ڈاکٹر سے فرق نہیں پڑتا تو تیسرے دن کسی عامل کے گود میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے میرے ساتھ کسی نے میرے ساتھ سفلی کا علم کر لیا، لگتا ہے کسی نے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ کر لیا۔ جب ہم اس کو معائنہ کرتے دیکھتے تھے، تقریباً اس کو ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، ما سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد سب سے بڑی جو اہم چیز ہے، سوشل میڈیا کے اندر جتنے بڑے راقی آتے ہیں، جو روحانی علاج، جو علاماتیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جنات کی علامات یہ، جادو کی علامات یہ، ہم نے یہ ترجمہ حاصل کیے، ساری کی ساری عرب مشائخ کی کتابوں کو پڑھ کر بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ یہ ساری کی ساری علامات صحیح نہیں ہیں۔ جو علاماتیں یہ بتاتے ہیں سوشل میڈیا والے، یا فیس بک میں ہو، چاہے یوٹیوب میں ہو، چاہے ٹویٹر میں ہو، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے ایرے کی بات کر رہا ہوں، جو علاماتیں وہ بتاتے ہیں وہ ساری عرب مشائخ کی علماء کی کتابوں کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی علامات صحیح نہیں ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ان علامات کو سننے کے بعد بعض دفعہ لوگ اپنے اوپر ڈر خوف حاوی کر لیتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے شیخ نے، اتنے بڑے مولوی صاحب نے، اتنے بڑے عالم نے یہ بات کہا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو اس کو جنات کا مسئلہ ہے، اس نے میرا استخارہ کیا، میرے سے لگتا ہے جنات جادو کا مسئلہ ہے۔ تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں، ان تمام باتوں سے بجائے ایک پراپر طور پر ایک اچھے راہ کو اپنانے کے، ایک اچھے راستے کو اپنانے کے، ہم نے کیا کیا کہ اتنا خوف، اتنا ڈر پیدا کر دیا
کہ آج ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارا عقیدہ ختم ہو چکا ہے رب العالمین کی ذات پر۔ اتنی بڑی ذات ہے یار، ہر چیز جن ہے، ہر چیز جادو ہے، کچھ خدا کا خوف کرو یار، اللہ سے ڈرو۔ اے علماء کی جماعت، اے اماموں، او خطیبوں، او لوگوں، خدا کا خوف کرو، یہ چیز مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے کسی مریض کا علاج کیا، تمہیں اس کا علم نہیں تھا، اس کو کچھ ہوا، تم گنہگار ہو، تم گنہگار ہو، اور لوگوں خدا کا خوف کرو۔ اگر تمہیں ایک چیز نہیں آتا، خدا را اس کو سیکھو، سمجھو چیز کو، تماشا مت بناؤ، لوگوں میں غلط فہمی مت عام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹتے تھے، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے معاملات کے اندر آسانی کیا کرتے تھے۔ اور ہم کیا کریں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کے اندر خوف پیدا کر رہے ہیں، اور اپنی رائے مجھے لگتا ہے آپ کو مسئلہ ہے، آپ فلاں کتاب کو پڑھ لیجئے، جو اس میں دم ہے وہ کر لیجئے۔ کیا عجیب صورتحال ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرو یار، کیا اپنے دین کو مذاق بنایا؟ کیا قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ جن بھوت پریت نکالنا ہے؟ کیا قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ محبوب کو آپ کے قدموں میں لانا ہے؟ کہ قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ صرف اونلی وظائف پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، آپ کا یہ کام ہو جائے گا؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، اے خدا کا خوف کرو۔ یہ قرآن جو اترا ہے، یہ ہدایت کے لیے اترا ہے، عمل کے لیے اترا ہے، یہ سیکھنے کے لیے اترا ہے، یہ رب سے کلام کرنے کے لیے اترا ہے۔ اس قرآن کو جتنا زیادہ آپ پڑھو گے، جتنا زیادہ پڑھو گے، آپ کے قبر میں اتنا زیادہ روشنی آپ کو ملے گی۔ اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھو گے، اتنا رب کے قریب ہوگے آپ لوگ۔ او اللہ کے بندوں، او اللہ کے بندوں، او اللہ کے بندوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ مزید انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اس کے متعلق۔ چند جو باتیں اتنی خاص ہم نے آپ سے کی، اسی پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔